السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان دودھا. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹی ٹی وی سلمان دودھا. ناظرین، ابھی تک اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور پسند آنے کی صورت میں کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں. ناظرین، آج ایک اور اسلامی اور تاریخی ویڈیو کی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ناظرین، آج کی ویڈیو ہمارے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے متعلق ہے. آپ ایک حبشی غلام تھے. آپ نے اپنی زندگی میں بہت تکالیف اور دکھ برداشت کیے. آپ امیہ نام کے کافر کے زر خریدہ غلام تھے جس نے آپ کے اوپر بہت زیادہ ظلم اور جبر کیا. آپ کو کبھی کبھی گلے میں رسی باندھ کر مکے کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا اور کبھی کبھی آپ کی قمیص کو نکال کر آپ کو تپتے ہوئے ریت پر چھوڑ دیا جاتا. ناظرین، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی حیثیت اور شخصیت آج کے اس دنیا میں کئی ہزاروں کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے. آپ رنگت میں بھلے سیاہی تھے لیکن آپ کا دل بہت ہی اچھا اور ایمان سے بھرپور تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا. ان کی اطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ باہر نکل کر لوگوں سے ملوں. لہذا مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار تھا اور سخت جاڑے یعنی سرد کا موسم تھا. انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا. لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا. ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا تھا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف میں اوڑھے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا. اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیص بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کر جو پیس لو. اب سخت سردی اوپر سے بخار، اتنی مشقت والا کام. میں روتا جاتا اور جو پیستا جاتا. کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستخط ہوئی. میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایتی مطمئن اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ میں جس وجہ سے بھی روؤں یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوا کوئی نہیں کرتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے. جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں مداوا کوئی نہیں کرتا. حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر بھی چلتے رہے. بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے. بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا. اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھی. اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ. میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟
نہ پیسے تو مالک صبح مجھے بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے جاؤ مجھے لینے دے۔ بلال سو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ تو یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اور اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول، بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگوں تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا بھی چھوڑ دیا۔ خواب سے بیدار ہوئے اور اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے عالم وافدگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے، کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے بہر ملاقات حاضر ہوا ہے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو گئے، مزار پر انوار سے گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ محزن رسول حضرت بلال آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے بلال ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے سفارش کروائی جائے، جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے بلال ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد شریف میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کا یارانہ نہ تھا، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ بعد کی کیفیات کا حال کتب سیرت میں یوں بیان ہوا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بآواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے، گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔
رکت و گریہ ظاہری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے۔ تو یہ تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم ذات کہ جس نے اپنی عشق و مستی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے درمیان وہ مقام پایا کہ آپ کو تمام صحابیوں میں محزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آج حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم ہستی پر، اس عظیم ہستی کے قبر انوار پر اپنی کروڑیں رحمتیں نازل فرمائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان دودہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹی ٹی وی سلمان دودہ۔ ناظرین، آج ایک اور نئی اسلامی اور تاریخی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، آج کی میری یہ ویڈیو خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شاندار زندگی کے متعلق ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری۔ آپ ہی وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو قبول کیا، اور آپ ہی وہ عظیم المرتبت انسان ہیں جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ کی ذات گرامی، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات سے نوازا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ساتھ دیا کہ جب کفار مکہ آپ کی زندگی کے دشمن بن گئے اور آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنا چاہ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنے والا ہے۔ چند دنوں بعد جب کفار مکہ کے مظالم حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی لوگوں کی امانتیں دے کر سلا دیا اور خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے، اور وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کل صبح مکے کی لوگوں کی امانتیں لوٹا کر آپ بھی مدینے کی طرف چلے آنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو ابو بکر کو تیار پاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر مدینے کی طرف ہجرت کرنی ہے، تو ابو بکر نے فرمایا آقا آپ کا غلام حاضر ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت پر نکل چکے۔ ادھر کفار کو جب اس بات کا علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ چکے ہیں، تو کفار کے ایک بڑے گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں چند کنکریاں لی اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے کفار کی طرف پھینکتے ہوئے چلے جاتے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران ہجرت مکے سے چند کلومیٹر دور غار ثور میں پناہ لینے کی غرض سے آپ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، غار ثور وہ غار ہے جہاں پر جس کی بلندی 1300 فٹ ہے۔ یہ وہ غار ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر سوار ہو کر اس غار میں آپ نے پناہ لی تھی۔ یہ وہی غار ہے جس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سانپ نے ڈسا تھا، اور آج بھی اگر ہم اس غار کی زیارت کو جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اتنی بلند و بالا چوٹی کے اوپر چڑھنا اور پیچھے کفار کا پیچھا کرنا اور دشمن سے بچ کر اتنی بلندی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے محافظ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں پناہ لینے کے لیے اس پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار کے باہر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ غار کافی صدیوں پرانا لگتا ہے، میں اندر جا کر اس غار کی پہلے صفائی کر لیتا ہوں، پھر اس غار میں آپ آرام فرماؤ۔ یوں سیدنا ابو بکر صدیق اس غار میں اندر چلے جاتے ہیں اور اس غار کی صفائی کرتے ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ اس غار میں جگہ جگہ سے زہریلے سانپوں کے بل تھے، جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دستار مبارک کو چاک کر کے ان سانپوں کے بلوں کو چھپایا، اور اپنی قمیص مبارک کو پھاڑ کر ان سانپوں کے بلوں کو چھپایا، اور ایک جو بل بچ گیا تھا اس پر آپ نے اپنی ایڑی مبارک رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں اندر آرام کے لیے بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ مبارک پر سر رکھ کر آرام کرنے کے لیے غار میں تشریف لے جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ادھر ایک سانپ جو کئی سو سالوں سے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اس غار میں چھپا ہوا تھا، جب اس سانپ پر یہ ظاہر ہوا کہ
نبی آخر زمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف لے آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا منتظر وہ سانپ جس کی جگہ جگہ سے سیدنا ابو بکر صدیق نے وہ بل بند کر دیے تھے، اور ایک ہی جگہ اس سانپ کے دیدار کے لیے بچی تھی جس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی مبارک رکھ کر بند کر دی تھی۔ تو وہ سانپ جو صدیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا مشتاق تھا، سیدنا ابو بکر صدیق کی ایڑی پر ڈسنے لگا، یہاں تک کہ اس زہریلے سانپ کا زہر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون میں سرایت کرنے لگا، اور آپ شدت درد کی وجہ سے صرف اس لیے ہل نہیں رہے تھے کہ کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو جائے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت تھی اور اپنے نبی سے محبت تھی کہ سانپ نے ڈس لیا ہے اور اس کا زہر آپ کے خون میں سرایت کر چکا، آپ درد کی شدت میں مبتلا ہو چکے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام آپ کو اتنا مقدم تھا کہ آپ نے اپنی ٹانگ اور اپنی ایڑی کو جنبش ہونے نہیں دی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو جائے، یہاں تک کہ درد کی شدت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے، اور وہ آپ کے آنسو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر گرتے ہیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے ابو بکر تجھے کیا ہوا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ایڑی کو سانپ کے بل سے ہٹا دو، اور جب سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی ہٹائی تو وہ سانپ جو صدیوں سے نبی آخر زمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا منتظر تھا، آپ کے قدموں میں گر کر وہ سانپ مر جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لہب دن سیدنا ابو بکر صدیق کے ایڑی مبارک پر لگائے، اور سیدنا ابو بکر صدیق اس سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے جو درد کی شدت میں مبتلا تھے ایک دم آرام میں آ گئے۔ اگلی صبح جب کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی تمام گلی کوچوں اور پہاڑوں میں ڈھونڈا تو کہیں آپ کو نہ پایا، اور چند کفار کا گروہ اس غار سہور کے اوپر چڑھایا کہ کہیں آپ اس غار میں تو پناہ نہیں لیے ہوئے ہیں۔ جب غار کے اندر سے سیدنا ابو بکر صدیق نے ان
کفار کی آواز کو سنا تو پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمارا بہترین محافظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت مکڑی کو حکم دیا کہ اس غار کے منہ پر فوراً ایک جالا بنائے، اور ایک پرندے کو حکم دیا جس نے اس جالے کے سامنے انڈے دیے اور وہ وہاں بیٹھ گیا۔ جب کفار مکہ نے اس غار میں جھانک کر دیکھا اور آپس میں گفتگو کی کہ یہ غار تو صدیوں پرانا لگتا ہے اور اس کا رستہ بند پڑا ہوا ہے، اگر یہاں سے کوئی شخص اس غار کے اندر گیا ہے تو مکڑی کا جالے کو ہٹا کر اندر داخل ہوا۔ مکڑی کا جالا مکمل طور پر بنا ہوا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر کوئی شخص داخل نہیں ہوا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو اپنی حکمت کے تحت وہاں سے نامراد اور ناکام لوٹایا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ اسی بات کو روایت کرتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر تو میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے، لیکن وہ غار والی ایک نیکی تو مجھے دے دے۔ تو یوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو ایک یہ بھی اعزاز حاصل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ و طاہرہ عابدہ و زاہدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئی۔ یوں حضرت ابو بکر صدیق کو وہ اعلیٰ مقام حاصل ہوا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں مسلمانوں کی امامت کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور آپ نے مسلمانوں کو حضور کے وصال کے بعد حوصلہ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اس مشن کو پائے تکمیل پہنچایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں بہت سے فتنوں نے جنم لیا، جس کو آپ نے بڑی احسن اور خوش اسلوبی سے سلجھایا اور دین محمدی کو قائم و دائم رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے مسلمہ کذاب کو سر اڑا دیا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کا خاتمہ کر کے اپنے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ عظیم ذات ہیں کہ جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
ہر وقت ساتھ دیا، اور جب زندگی میں بھی آپ کے ساتھ تھے، اور لحد میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔